پاکستان تحریک انصاف سے ایک سوال جو ہر صحافی، ہر شہری، ہر کارکن، ہر نوجوان اور ہر پاکستانی کے ذہن میں آتا ہے کہ عمران خان نے خیبر پختونخوا میں 13 سالہ حکومت کے دوران کیا کارکردگی دکھائی ہے، کتنے اسپتال، اسکول، یونیورسٹیاں، کالجز اور سڑکیں بنائی ہیں۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو عمران خان کے 13 سالہ حکومت کی کارکردگی دکھاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا وہ واحد صوبہ ہے جہاں پاکستان تحریک انصاف کو تقریباً 13 سال تک مسلسل حکومت کرنے کا موقع ملا، 2013 سے 2023 تک، اور اس کے بعد عبوری ادوار میں بھی پی ٹی آئی نے اس صوبے کو اپنی اصلاحاتی پالیسیوں کی تجربہ گاہ بنایا۔ اصل سوال یہ ہے کہ ان 13 سالوں میں زمین پر کیا بدلا؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں صحت کے حوالے سے۔ صحت کا شعبہ پی ٹی آئی کی پالیسی کا مرکزی نقطہ رہا۔ سب سے نمایاں منصوبہ صحت کارڈ تھا، جس کے ذریعے لاکھوں خاندانوں کو نجی اور سرکاری ہسپتالوں میں مفت علاج کی سہولیات دی گئی۔ کاغذ پر یہ بہت بڑی تبدیلی تھی، مگر عملی طور پر مالی دباؤ، ادائیگیوں میں تاخیر اور شفافیت کے مسائل بھی سامنے آئے۔ انفراسٹرکچر کے لحاظ سے پیشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی، جس کا افتتاح 16 دسمبر 2020 کو عمران خان نے خود کیا، جیسے بڑے بڑے منصوبے متعارف کرائے گئے۔ تخت بائی میں کیٹیگری سی اسپتال، چارسدہ میں میٹرنٹی اینڈ چلڈرن اسپتال، سوابی کے یار حسین میں اسپتال، جنوبی وزیرستان کے شولہ میں ویمن اینڈ چلڈرن ہاسپٹل اور ہنگو میں شہید فرید خان ہاسپٹل جیسے منصوبے شروع یا مکمل کیے گئے۔ تاہم متعدد اسپتالوں میں عملے کی کمی، ادویات کی قلت اور مکمل فعالیت میں تاخیر کی شکایات آتی رہی۔ یہ صحت میں توسیع ضرور ہوئی، مگر نظام کی مضبوطی ایک مستقل چیلنج بنی رہی۔ اگر بات کریں تعلیم کے شعبے کی، تو اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں پی ٹی آئی کے دور میں اداروں کی تعداد میں واضح اضافہ ہوا۔ ایبٹ آباد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی 2015 میں مکمل ہوئی۔ اس کے بعد ویمن یونیورسٹی سوابی اور ویمن یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی مردان 2016 میں قائم ہوئی۔ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی لکی مروت 2018 اور یونیورسٹی آف چترال 2019، یونیورسٹی آف ایگریکلچر ڈیرہ اسماعیل خان 2021 اور ویمن یونیورسٹی مردان 2023 میں قائم کی گئی۔ صوبائی وزیر شفیع جان کے مطابق صوبے میں ڈگری کالجز کی تعداد بھی بڑھائی گئی ہے۔ 2013 میں صوبے میں 158 کالجز تھے، جو 2024 تک بڑھ کر 304 ہو گئے۔ یہ واضح اضافہ ہے، مگر کئی جامعات اور کالجز فیکلٹی فنڈنگ اور سہولیات کے مسائل کا سامنا کرتے رہے، جس سے معیار تعلیم پر سوالات باقی رہے۔ اگر ٹرانسپورٹ کے شعبے کی بات کی جائے تو ٹرانسپورٹ کے شعبے میں 3 بڑے منصوبے نمایاں ہیں۔ پیشاور بی آر ٹی منصوبہ 2020 میں فعال ہوا، جس میں تعمیر میں تاخیر، لاگت میں اضافہ اور تکنیکی مسائل پیش آئے۔ سوات موٹر وے 2019 میں مکمل ہوئی اور اسلام آباد ڈی آئی خان موٹر وے 2022 میں جنوبی خیبر پختونخوا کو وفاقی دارالحکومت سے جوڑنے کے لیے تیار ہوئی۔ سفری سہولیات بہتر ہوئی، مگر صنعتی اور معاشی فائدے محدود رہے، کیونکہ موٹر ویز کو مقامی معیشت سے جوڑنے کی واضح حکمت عملی موجود نہ تھی۔ اور اگر پانی کے شعبے پر نظر ڈالے تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے خیبر پختونخوا میں پانی کے شعبے میں خاص توجہ اسمال ڈیمز پر دی۔ 13 سال کے دوران صوبے میں 30 چھوٹے ڈیمز منصوبے مکمل کیے گئے، جبکہ 10 منصوبے بندوبستی اضلاع میں اور 11 منصوبے ضم اضلاع میں جاری ہے۔ یہ اقدامات ہزاروں ایکڑ زمین کو سیراب کرنے اور مقامی زراعت کو فروغ دینے کے لیے کیے گئے ہیں۔ اہم اور مکمل شدہ اسمال ڈیمز منصوبے کون کون سے ہیں؟ لوغر ڈیم کرک 2018 میں مکمل ہوا، جبکہ جبا خٹک ڈیم نوشیرہ 465 ایکڑ پر مشتمل ہے، جو 2018 میں مکمل ہوا۔ غول بانڈا ڈیم کرک 2018، مردان خیل ڈیم کرک 2018 جو 1550 ایکڑ پر مشتمل ہے، درملک ڈیم کوہاٹ 2018 جو کہ 3500 ایکڑ پر مشتمل ہے، جلوزی ڈیم نوشیرہ 2015 1400 ایکڑ پر مشتمل ہے، گنڈل ڈیم سوابی جو کہ 2019 میں مکمل ہوا جو کہ 13350 ایکڑ پر مشتمل ہے، گڑوالیا ڈیم ہری پور جو کہ 2018 میں مکمل ہوا جو کہ 3700 ایکڑ پر مشتمل ہے، گیلا ڈیم ایبٹ آباد جو کہ 2025 میں مکمل ہوا اور 3000 ایکڑ پر مشتمل ہے، گل ڈیری ڈیم نوشیرہ جو کہ 2023 میں مکمل ہوا اور 1200 ایکڑ پر مشتمل ہے، سروبی ڈیم وزیرستان جو کہ 2022 میں مکمل ہوا اور 450 ایکڑ پر مشتمل ہے، راغان سمال ڈیم باجوڑ 2021 میں مکمل ہوا اور 4616 ایکڑ پر مشتمل ہے، لتمبر ڈیم کرک جو کہ 2018 میں مکمل ہوا اور 800 ایکڑ پر مشتمل ہے، پیزو ڈیم لکی مروت 2025 میں مکمل ہوا اور 887 ایکڑ پر مشتمل ہے، خٹک بانڈا ڈیم جو کہ 2200 ایکڑ پر مشتمل ہے اور ہڈا ڈیم سوابی جو کہ 3000 ایکڑ پر مشتمل ہے، جوڑبا ڈیم نوشیرہ جو کہ 930 ایکڑ پر مشتمل ہے، مخ بانڈا ڈیم کوہاٹ جو کہ 725 ایکڑ پر مشتمل ہے، تبی ڈیم خیبر جو کہ 150 ایکڑ ضم اضلاع میں ہے، اور اس کے علاوہ اگر بات کرتے ہیں ڈیمز کی تو پنڈیالی ڈیم مہمن جو کہ 300 ایکڑ ضم اضلاع میں ہے، خارا غاڑا
ڈیم FRA بنو 286 ایکڑ زم اضلاع، GM محمد 200 ایکڑ زم اضلاع، برکس ڈیم خیبر جو کہ 200 ایکڑ ہے وہ بھی زم اضلاع کے اندر ہے، اور اس کے علاوہ مکوڈن ڈیم خیبر 200 ایکڑ بندوبستی اضلاع میں جاری اسمال ڈیمز منصوبے، سٹی کلی ڈیم بنو جو کہ 2600 ایکڑ پر مشتمل ہے، چشمہ کوڑا خیل ڈیم کرک جو کہ 3100 ایکڑ پر مشتمل ہے، سروسی ڈیم ہنگو جو کہ 1030 ایکڑ پر مشتمل ہے، اور اس کے علاوہ ماروبی ڈیم نوشہرہ 3000 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ اگر آگے بات کریں سنم ڈیم لاہور دیر کی تو 3150 ایکڑ پر مشتمل ہے، اچار نالا ڈیم مانسیرا 1745 ایکڑ پر مشتمل ہے، اس کے علاوہ منچورا ڈیم مانسیرا 5000 ایکڑ پر مشتمل ہے، جھنگڑا ڈیم ایبٹ آباد جو کہ 2000 ایکڑ پر مشتمل ہے، چمک مائرہ ڈیم ایبٹ آباد 3000 ایکڑ پر مشتمل ہے، اور اس کے علاوہ چیرا ڈیم ہری پور 2500 یعنی 2500 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ قبائلی اضلاع میں جاری اسمال ڈیمز منصوبے کون کون سے ہیں آپ کو بتاتے ہیں۔ شکی ڈیم جنوبی وزیرستان جو کہ 1400 ایکڑ پر مشتمل ہے، عبدالشکور ڈیم محمد پینے کے پانی کے لیے، اور اس کے علاوہ چھاو تونگی ڈیم جنوبی وزیرستان جو کہ 1800 ایکڑ پر مشتمل ہے، باز علی ڈیم کھرم جو کہ 1352 ایکڑ پر مشتمل ہے، زکر خیل ڈیم شمالی وزیرستان جو کہ 1605 ایکڑ پر مشتمل ہے، زنگوٹی ڈیم شمالی وزیرستان جو کہ 600 ایکڑ پر مشتمل ہے، رمک ڈیم ڈیرہ اسماعیل خان جو کہ 617 ایکڑ پر مشتمل ہے، غوثوسی ڈیم ضلع ٹانگ جو کہ 1420 ایکڑ پر مشتمل ہے، گنڈی وام ڈیم جنوبی وزیرستان جو کہ 2805 ایکڑ پر مشتمل ہے، جبکہ ڈیم ضلع خیبر 450 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ یہ منصوبے نہ صرف مقامی زراعت کو سہارا دیتے ہیں بلکہ پانی کی کمی کے مسائل کو کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تاہم کئی مقامات پر واٹر چیلنجز، کمانڈ ایریا ڈیولپمنٹ اور مقامی مینجمنٹ کے مسائل رہ گئے ہیں، اور کچھ منصوبے مستقبل میں مکمل ہونے والے ہیں۔ گورننس اور احتساب پر بات کرتے ہیں تو گورننس اور احتساب PTI کی سیاست کا بنیادی نعرہ رہا ہے۔ خیبر پختونخوا احتساب کمیشن قائم کیا گیا مگر قانونی کمزوریوں اور سیاسی تنازعات کے باعث مؤثر ثابت نہ ہو سکا۔ بلدیاتی نظام کے ذریعے اختیارات نچلی سطح تک منتقل کرنے کا دعویٰ کیا گیا مگر فنڈز اور فیصلہ سازی زیادہ تر صوبائی حکومت کے پاس رہی۔ ایڈیٹر جنرل اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی رپورٹس میں بے ضابطگیوں کی نشاندہی ہوتی رہی۔ پولیس اصلاحات نسبتاً کامیاب رہے مگر مجموعی گورننس میں پائیدار ادارہ جاتی تبدیلی محدود رہی۔ آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی 13 سالہ حکمرانی نہ مکمل ناکامی نہ تھی نہ غیر معمولی کامیابی ہے۔ صحت، تعلیم، ٹرانسپورٹ اور پانی کے شعبے میں توسیع اور کچھ پالیسی تبدیلیاں ضرور ہوئی ہے مگر معیار، شفافیت اور پائیداری وہ سوالات ہیں جو آج بھی جواب مانگتے ہیں۔ یہ دور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ طویل حکومت، بڑے منصوبے اور بلند دعوے حقیقی تبدیلی نہیں بن سکتے جب تک مضبوط ادارے، مستقل نگرانی اور نتائج پر مبنی احتساب ساتھ نہ ہو۔ آپ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور ان کے منصوبوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔